अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर बरकत आपसे मुखातिब है। मैं इस वक्त नाज़रीन कश्मीर में मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ा खूबसूरत एक ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। फूल खिले हुए हैं, फल फ्रूट सब्जियाँ नाज़रीन हर तरफ उगी हुई हैं। बहरहाल पंजाब में गर्मी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा जहाँ पर भी आप पंजाब में जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, पानी की एक बोतल अपने साथ रखें, शर्माएं नहीं, उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक मिला लें ताकि जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाए तो वो आप साथ साथ एक सिप लेते रहे, साथ साथ पानी पीते रहे। WHO की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी वाटर डेफिशिएंसी का भी शिकार है, यानी पानी भी हम लोग नहीं पीते। भाई पानी तो पियो कम अज कम, और छोड़ो जो गवर्नमेंट का रफड़ है या बाकी रफड़ है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन पानी तो कम अज कम पिए। तो पानी की बोतल जरूर अपने साथ रखें। गुज़श्ता साल भी मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 50-100 बंदा गर्मी की शिद्दत की वजह से उन बेचारों की जानें चली गई थी। अब नाज़रीन खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो पहले मक्का मुकरमा से नाज़रीन ये विजुअल्स देखें, क्या खूबसूरत मनाजिर, मनासिक के हज अदा किए जा रहे हैं और क्या खुशकिस्मत लोग हैं। तकरीबन नाज़रीन को 20 लाख 2 मिलियन के करीब लोग हैं जो इस दफ़ा हज अदा कर रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए खुदा ए रब्बे करीम, हम हाजिर हैं तुम्हारे सामने, हम हाजिर हैं, तुम्हारा कोई शरीक नहीं है और हम तुम्हारे सामने हाजिर हैं। बड़े खूबसूरत मनाजिर, इंतहाई खूबसूरत मनाजिर हैं, सोशल मीडिया पर मैसिवली मैसिवली ट्रेंड कर रहे हैं। नाज़रीन ड्रोन फुटेजेस बनाई जा रही हैं और पूरी दुनिया, नाज़रीन पूरी दुनिया, कोई मुसलमान है या मुसलमान नहीं है, इन मनाजिर को, इस डिसिप्लिन को, नाज़रीन इस इबादत को सेलिब्रेट कर रहा है। एक खूबसूरत इंतहाई रूह परवार मनाजिर, अल्फाज खत्म हो जाते हैं। मेंटली ये चीज़ें आपको तरोताज़ा कर देती है। बड़ी खूबसूरत यहाँ पर हवा भी चल रही है, तो ये बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं जो कि वहाँ से आ रहे हैं। अब नाज़रीन जो पंजाब की गवर्नमेंट है और चीफ मिनिस्टर साहब, ये सारे बाकू गए थे। आजमा बुखारी साहबा का एक इंटरव्यू आया है और उस इंटरव्यू में वो ये कह रही है कि बाकू के ना लोग बड़े जबरदस्त हैं, वहां पर फल बड़े खाने को मिले और फ्रूट, और वो कह रहे हैं जो जूसेस होते हैं ना, जूसेस में पूरे 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 का पूरा आड़ू डाला जाता है, पूरे का पूरा वो डाला जाता है। भाई आप अंदाजा लगाए नाज़रीन कि ये कोई पता नहीं है कि जहाज का कितना खर्चा हुआ, कोई पता नहीं है कि उसके अंदर जो फ्यूल के अखराजात पाकिस्तान के अवाम ने भरे हैं वो कितने हैं। कोई इस बारे में पता नहीं है कि आप लोग वहां से क्या लेकर आए हैं, आपने क्या बातचीत की है, क्या नेगोशिएशंस हुई हैं, क्या डिस्कशंस हुई है, क्या गुफ्तगू हुई है। नथिंग, जीरो बटा सनाटा। सिर्फ खुलासा अभी तक जो निकलकर हमारे सामने आया है कि वहां पर वो फ्रूटों से मरबे बनाते हैं, फ्रूटों से वो चटनी बनाते हैं, फ्रूट से वो हमें कोई जूस बनाकर दे रहे थे, उसके अंदर पूरा पूरा फल उन्होंने डाला हुआ था। ये अभी तक नाज़रीन बाकू के पूरे टूर का खुलासा है जो कि हमारे सामने एक इंटरव्यू की सूरत में मौजूद है। अब नाज़रीन मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। एक तो नाज़रीन डोनाल्ड जे ट्रंप, ये बंदा ट्रस्टेबल नहीं है। ये तो ऑब्वियस है, यानी इसमें बताने वाली खबर कोई नहीं है। लेकिन एक बड़ी क्लैरिटी के साथ सऊदी अरब ने स्टेटमेंट दे दी है और सऊदीज ये कंफर्म कर रहे हैं कि भाई हम बिल्कुल अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी ये जो डोनाल्ड जे ट्रंप ने शुरू छोड़ी कि भाई आप अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने और इसराइल को तस्लीम करें, सऊदिया की जानिब से, ये सऊदी अरब की जानिब से ये कैटेगोरिकली कह दिया गया है कि भाई हम नहीं कर सकते और हम इस तरीके से नहीं तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान का नाज़रीन, ज़ाहिर है ट्रंप ने अपने ट्वीट के अंदर पाकिस्तान का भी नाम लिया है और ऑब्वियसली पाकिस्तान के ऊपर दबाव भी होगा, प्रेशर होगा। मुमकिन ही नहीं है नाज़रीन पाकिस्तान किसी भी ऐसी पॉलिसी का या किसी भी ऐसी सोच का हिस्सा बने। ना तो पाकिस्तान की आवाम ये होने देगी, ना पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट ये कर सकती है, और ना ही कहीं पर भी पाकिस्तान में ये सोच मौजूद हो सकती है, और ना ही कोई जुर्रत कर सकता है कि अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने या फिर अमेरिका की इस स्टेट को जाकर तस्लीम करे, इसे कबूल करे। पाकिस्तान की एक बड़ी उसूली तौर पर, बड़ी वाज़ेह पाकिस्तानी अवाम की एक स्टेटेड क्लैरिटी के साथ एक पोजीशन है कि भाई, और जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पोजीशन है कि भाई टू स्टेट सोल्यूशन है और 1967 से पहले की जो बॉर्डर्स है। लिहाजा ना किसी भी तौर पर, किसी भी ब्लैकमेल में आकर, किसी भी तरह से डोनाल्ड जे ट्रंप बाजू मरोड़े, वेस्ट बाजू मरोड़े, या चाहे जो मर्जी हो जाए नाज़रीन, मर्जी हो जाए, ये पाकिस्तान बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ इस उसूली मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा है और पाकिस्तान को खड़ा होना भी चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका की किसी भी छोटू को तस्लीम नहीं करेगा। लिहाजा सऊदी अरब की जानिब से भी नाज़रीन एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुकी है। एक बड़ी क्लैरिटी के साथ बैनुल अक़वामी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ये चीज़ लिख रहा है, छाप रहा है कि भाई सऊदी अरब भी किसी भी तौर पर इस तरफ नहीं जाएगा। अब ज़ाहिर है सऊदी अरबिया और कतर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, दबाव है, पाकिस्तान के ऊपर भी होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन ये ममालिक खास तौर पर नाज़रीन अपनी एक क्लियर पोजीशन ले चुके हैं, स्टांस ले चुके हैं कि भाई हम ऐसी किसी भी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन, डोनाल्ड जे ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स की वजह से खुद तो ब्लैकमेल हो रहा है, खुद उसका बाजू मरोड़ा जा रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि एक जंग जो कि होनी ही नहीं चाहिए थी, एक नाजायज जंग में वो आकर फंसकर पूरी दुनिया को वल्नरेबल करवा कर अब पूरी दुनिया को मजबूर कर रहा है, मुस्लिम ममालिक को मजबूर कर रहा है कि नहीं भाई आप इस तरफ भी आए। अब अब ये जो अमेरिका को छोटो है, इसे तस्लीम भी करें। अब नाज़रीन चंद एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, वो पहले आपके सामने रख देते हैं। अच्छा, ये नाज़रीन ये खबर आई है, ये अल अरबिया की जानिब से खबर आई है कि सऊदी पोजीशन ऑन पैलेस्टाइन इशू रिमेन्स अनचेंज्ड। ये बड़ा क्लियरली उन्होंने एक स्टांस लिया कि भाई हमारी जो पोजीशन है वो मुकम्मल तौर पर अनचेंज्ड है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन जो खबर है, गुज़श्ता रात को नाज़रीन साउदर्न ईरान में बंदर अब्बास के करीब वहां पर अटैक हुए।
یہ امریکہ نے کیے ہیں اور اس کے بارے میں آ کر امریکن خود بتا رہے ہیں. سینٹ کام خود آ کر بتا رہی کہ بھائی ہم نے وہاں پر جو ایران کی ایک نیول بیس ہے ہم نے اسے ٹارگٹ کیا ہے. اچھا امریکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ڈیفینسو اپروچ تھی, ہم نے ڈیفینس کیا ہے, ہمارے اوپر اٹیک ہو سکتا تھا, ہم ولنریبل ہو گئی تھی, ہماری انسٹالیشن ولنریبل ہو گئی تھی, لہذا ہم نے وہاں پر جا کر اٹیک کیا. حیران کن طور پر ناظرین ایران اس کے اوپر ابھی تک خاموش ہے. ایران کی جانب سے اس طرح سے کلیئرٹی کے ساتھ اسٹیٹمنٹ نہیں آئی, لیکن جو مختلف خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران کے جو ریولوشنری گارڈز ہیں انہوں نے امریکہ کا ایک ڈرون مار گرایا ہے, اور پھر امریکن F-35 جو جیٹ ہے دا ایرانین ریولوشنری گارڈ سیز کہ انہوں نے فائرنگ کی ہے RQ-4 ڈرون کے اوپر اینڈ این انکلوڈنگ F-35 فائٹر جیٹ کے اوپر بھی. تو ناظرین بنیادی طور پر جو سیز فائر کی وائلیشن ہے وہ امریکنز نے کی ہے گزشتہ رات. ساؤدرن ایران میں امریکنز نے وائلیشن کی ہے. ایران کی جانب سے تگڑا جواب دیا گیا ہے اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایک امریکن ڈرون کو انہوں نے مار گرایا ہے. لیکن ناظرین ایران کی جانب سے یہ کوششیں باقاعدہ سے کی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ کوئی نہ کوئی سپوائلر یہاں پر موجود ہے جو کہ چیزیں کسی نہ کسی کنکلوژن کی طرف جا رہی ہیں, وہ اس سے بنیادی طور پر خوش نہیں ہیں. اب ناظرین ایک رائٹرز کی خبر ہے اور یہ بھی بڑی پریشان کن خبر ہے. رائٹرز یہ خبر دے رہا ہے کہ بھائی جو پاکستانی شیعہ پاکستانی ہیں انہیں UAE سے خاص طور پر انہیں ٹارگٹ کیا گیا, انہیں ڈیپورٹ کیا گیا ہے. پاکستانی شیعہ ڈیپورٹڈ فرام دا UAE ریٹرن ٹو لاسٹ جابس فروزن سیونگز. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو UAE متحدہ عرب امارات کی اتھارٹیز ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو ان کا لگیج, ان کا سامان بھی نہیں اٹھانے دیا, اور ان کے جو بقایا جات تھے وہ بھی نہیں لینے دیے, بلکہ ان کے جو کچھ سیونگز تھی انہیں بھی بینکوں کے اندر فریز کر دیا, یا بہرحال جہاں پر بھی ان کے ایسٹس تھے انہیں فریز کر دیا گیا ہے. رائٹرز کی خبر کے مطابق خاص طور پر چکوال کے بارے میں انہوں نے بات چیت کی ہے کہ May 24 رائٹرز in a cluster of the villages in the Pakistan's largely rural Chakwal district, more than 100 Shia Muslims have returned from the United Arab Emirates without jobs, luggage or access to any savings they spent years building abroad. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی رائٹرز کے مطابق سینکڑوں ایسے پاکستانی ہیں جنہیں متحدہ عرب امارات سے نکالا گیا, نہ صرف نکالا گیا بلکہ ان کا سامان بھی انہیں نہیں دیا گیا, اور ان کی جو کئی سالوں کی سیونگز تھی انہیں بھی فریز کر دیا گیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک کلام ہے پاکستان کی شیعہ کمیونٹی کے لیے, اور اس کے اوپر جو ہیومن رائٹ واچ ہے یا بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. پاکستان میں محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے نہیں انہوں نے جناب رولز کی وائلیشن کی ہے, لیکن بین الاقوامی ادارے اب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ نہیں, اصل میں پاکستان جو میڈیٹ کر رہا ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اس کی وجہ سے جو ایک پوزیشن پاکستان کی ایک کلیئرٹی کے ساتھ پوزیشن رہی ہے سارے کنفلکٹ کے دوران, اس سے UAE متحدہ عرب امارات شیخ UAE کے بنیادی طور پر خوش نہیں ہے. رائٹرز ریویوڈ immigration documents, visa statuses, screenshots and the flight details for 103 Pakistanis who said they were deported Shias. وہ رویٹرز یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 103 کے قریب پاکستانیوں کے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں, ہم نے ان کا ویزا سٹیٹس دیکھا, ہم نے اسکرین شاٹس دیکھے, ساری چیزیں دیکھیں, اور ہم نے 24 کے قریب لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں. ایچ انٹرویو سیڈ they were unable to retrieve luggage or savings before being placed on the flight. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہر انٹرویو دینے والے نے ہمیں یہ کہا کہ انہیں ان کا سامان بھی نہیں اٹھانے دیا گیا, ان کا لگیج بنیادی بیسک سامان بھی, کپڑے جوتیاں بھی ان کے نہیں اٹھانے دیے. یہ ایک رویہ ناظرین UAE کا رہا ہے. تقریباً ناظرین ایک بڑی تعداد ہے جو نمبر یہاں پر کوٹ ہوا ہے 1.8 ملین پاکستانی ہیں, 18 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں جو UAE میں رہتے ہیں یا وہاں پر کام کرتے ہیں, اور $6 بلین سے زیادہ ریمیٹنس ہے یہ پاکستان میں بھیجتے ہیں. لہٰذا ناظرین پاکستان ایک طرف جو میڈیشن کروا رہا ہے, دوسری طرف پاکستان نیڈ ٹو لک انٹو کہ یہاں پر وہ ڈپلومیٹکلی کیسے چیزیں سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے. ہم پش بیک نہیں کر سکتے بار بار, ہم UAE کو سائڈ لائن نہیں کر سکتے, ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے. ہمارے 18 لاکھ لوگ وہاں پر مزدوری کرتے ہیں اور $6 ارب کے قریب ریمیٹنس آتا ہے. اسی لیے موقف پاکستان کا موجود ہے, بٹ اسٹل ڈپلومیٹکلی سم ہاؤ ہم نے ان چیزوں کو کمپنسیٹ کرنا ہے اور ہم نے ان چیزوں کو بنیادی طور پر مینیج کرنا ہے. اب ناظرین یہ خبر ہے اور یہ بڑی پریشان کن خبر ہے, اور یہ ڈیٹیلز آنے والے ٹائم میں مزید کھل کر سامنے آئیں گی. یہ ناظرین سعودی عرب کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی جانب سے یہ باقاعدہ سے اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں بلکہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ امریکہ نے نئے ہتھیار بھی چیک کیے ہیں, اور یہ ایران کے اندر ناظرین نئے ہتھیار امریکن چیک کرتے رہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس لیول پر یہ گئے ہیں. یہ سعودی عرب کے ناظرین جو فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب امریکہ نے 28 فروری کو ایران کے اوپر اٹیک کیا تو اس دوران ایک تو انہوں نے میناب میں ایک اسکول کے اوپر اٹیک کیا, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بلڈنگ تھی جہاں پر ایک سپورٹس کمپلیکس تھا یا جہاں پر نوجوان والی بال کھیل رہے تھے, اس بلڈنگ پر اٹیک ہوا. وہ کہہ رہے ہیں اس بلڈنگ کے اوپر جو اٹیک کیا گیا ہے اس میں 24 لوگوں کی جانیں گئی ہیں, اور ہاں
نہیں بلکہ اس سے زیادہ نمبر وہ کوٹ کر رہے ہیں، لیکن اوور آل نمبر ناظرین اسکول کو ملا کر اور نجی معذرت کے ساتھ وہ کہہ رہے 24 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، جن میں ایک 2 سال کی بچی بھی تھی، اور 130 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اب وہ آگے بات چیت کر رہا ہے کہ دیز ایئر بسٹ میزائلز ڈیٹونیٹڈ ان دا ایئر بیفور امپیکٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خاص قسم کے ہوا میں پھٹنے والے میزائلز تھے جن کا امریکہ نے استعمال کیا ہے، انہوں نے 1,80,000 کے قریب ناظرین وہ یہ کہتے ہیں کہ تیز پیلٹس، تیز خوفناک قسم کے پیلٹس یہ زمین پر پھٹنے سے پہلے یعنی فضا میں یہ پھٹتے ہیں، اور 1,80,000 کے قریب ان کے جو پیلٹس ہیں یا جو ذرے ہیں ناظرین، تیز دھار خوفناک قسم کے ذرے، یہ اس پورے پیرامیٹر کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں اور یہ پورے ایریا کو اپنے حصار میں لے کر ہر چیز کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ تو جو ایران میں ناظرین سپورٹس کمپلیکس کے پر اٹیک ہوا، حملہ ہوا، ایران یہ کہہ رہا ہے کہ دیز آر نو لانگر اینی doubt that the United States deliberately targeted a residential neighborhood and a civilian sports hall in the hall and یہ مسٹیک نہیں تھی، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک کیلکولیٹڈ ایک اٹیک کی گئی تھی تاکہ امریکہ اپنے نئے ہتھیاروں کو، اپنے نئے ویپنز کو چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک ریزیڈینشیل ایریا میں ایک سپورٹس کمپلیکس کو ناظرین ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور سپورٹس کمپلیکس کو ایک ایسے میزائل سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو کہ ہوا میں پھٹ رہا ہے، اور 1,80,000 کے قریب تمام تر ناظرین پیلٹس ہر طرف پھیل جاتے ہیں اور پوری کی پوری اس بلڈنگ کو، اس پیرامیٹر کو، اس جگہ کو ناظرین اپنے حصار میں لے کر چیر پھاڑ دیتے۔ خود ہی اندازہ لگا لیں ناظرین کہ امریکہ اور جو ٹرمپ بہادر ہیں ناظرین یہ کس لیول پر گئے۔ ایک اور انٹرسٹنگ خبر ہے کہ ناظرین بنیادی طور پر یہ قطر کی جانب سے قطر از آفرنگ اراؤنڈ $12 بلین دا مومنٹ دے سائن۔ قطر ایران کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو $12 بلین دیں گے جس وقت ہیومینیٹیرین ایک لون دیں گے جب بھی آپ اس اگریمنٹ کو سائن کریں گے۔ تو دیٹ شوز کہ ناظرین مڈل ایسٹ کے ممالک فیل یہ کر رہے ہیں، ان کی آئل انسٹالیشن خطرے میں ہیں، ان کی جو ڈالر اکانومی، جو پیٹرول اکانومی ہے وہ خطرے میں ہے، ان کا ٹورزم خطرے میں ہے، اور یہ ساری چیزیں آلریڈی بہت ساری تباہی وہاں پر پھیلا چکی ہیں، آلریڈی ڈیمیج بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا قطر ابھی یہ آفر کر رہا ہے بنیادی طور پر ایران کو کہ بھائی ہم آپ کو تقریباً $12 بلین تک ایک لون دے سکتے ہیں تاکہ آپ ملک کے اندر ری بلڈنگ کریں۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔